وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے موراد مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روحِ فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بأن تصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. سپر کر دے جو بہر دین و ملت، سر بھی سینہ بھی مبارک اس کا جینا بھی، مبارک اس کا مرنا بھی. حشر تک زندہ ہے تیرا نام اے ابن رسول، حشر تک زندہ ہے تیرا نام اے ابن رسول. تو نے جو احسان کیے ہیں نوع انسانی کے ساتھ، انسانیت کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. معزز سامعین، مسلسل 3 جمعوں سے اہل بیت اطہار کی 12 اماموں میں سے 3 امام کی حالات زندگی مختصر آپ سماعت فرما چکے ہیں. گزشتہ جمعہ میں سید الشہداء، جگر گوشہ رسول، نور دیدہ فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر سرکار امام حسین کے تعلق سے مختصر سے گفتگو ہو چکی ہے. نماز جمعہ میں وقت اتنا مختصر ہوتا ہے کہ شہدائے کربلا میں سے کسی بھی شہید کے بارے میں اگر روشنی ڈالی جائے تو اس کے لیے وقت موجود نہیں ہوتا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جہاں پر ذکر شہدائے کربلا ہو رہا ہو ان مجلسوں میں آپ شرکت کریں، یا اپنے گھروں میں ذکر شہادتین کی محفل منعقد کریں، اور اس موضوع پر جو معتبر و مستند کتابیں ہیں انہیں آپ خود پڑھیں اور اپنے بچوں کو سنائیں، تاکہ واقعی کربلا میں جو عبرت آموز چیزیں موجود ہیں
آپ کی نسل، شہدائے کربلا کی تاریخ، ان کی سیرت و کردار سے واقف ہو کر دین و ایمان کو بچانے کے لیے نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنے کنب و قبیلہ کی جان بھی لٹا دیں، لیکن دین اسلام پر حرف نہ آنے دیں۔ معزز سامعین، شہادت ایک عظیم مرتبہ ہے جس کا حاصل کرنا بہت مشکل بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے۔ اہل ایمان میں سب سے عظیم مرتبہ رسول کا ہوتا ہے، رسول کے بعد نبی کا ہوتا ہے، نبی کے بعد صحابی کا ہوتا ہے، صحابی کے بعد صالحین، اور پھر صالحین کی مختلف جماعتیں ہوتی ہیں، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے۔ بے شمار مراتب ولایت کے، نبوت اور ولایت، یہ دو ایسے عظیم مرتبے ہیں جن کو آدمی اپنی عبادت اور ریاضت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ محض عطیہ الہی ہوتا ہے، اور نبوت کا دروازہ تو امام النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد بند ہو گیا اور قصر نبوت کی تکمیل ہو گئی۔ ولایت یہ بھی محض اللہ کا فضل ہے، جب کسی کو اپنے ولایت کے لیے منتخب فرماتا ہے تو خصوصی رحم و کرم اس کا ہوتا ہے، اور پھر وہ ولایت کی عظیم منزل پہ فائز ہوتا ہے۔ ہاں، شہادت اس کا حاصل کرنا مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے، اور مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ شہادت نبوت سے فقط ایک درجے نیچے ہے، یعنی انبیاء سے درجہ نبوت میں شہید نیچے ہوتا ہے اور بس، اور بقیہ تمام مدارج رفعت میں وہ نبی کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ اب اتنا عظیم مرتبہ ہے، ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پروردگار عالم مجھے شہادت کی زندگی عطا فرمائے۔ مشکل اس لیے ہے کہ جان سب سے زیادہ عزیز ہے، اس کو دینے کے لیے بہت سینہ اور گردہ چاہیے۔ آسان اس لیے ہے کہ کتنا ہی گناہ میں ڈوبا ہوا ہو، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اگر اس کی گردن کٹ گئی تو زمین کی پستیوں سے وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر شہید ہونے والا کے نامہ اعمال پہ گناہ نہیں ہے تو ایک جنت کا نام ہی دارالشہداء ہے، ڈائریکٹ وہاں پہنچتا ہے۔ وہ ادھر روح پرواز کی گئی، عرش الہی کے نیچے ایک قندیل ہے، اسی قندیل میں شہداء کی روحیں جا کر کے آرام کرتی ہیں، اور جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں، سب پرندوں میں اس کے پپوٹوں میں سوار ہو کر جنت کی نعمتیں جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی ہیں۔ اور اگر شہید ہونے والا گنہگار بھی ہے، شرابی ہے، جواڑی ہے، نماز کا تاریخ تھا، مگر اللہ کا فضل شامل حال ہو گیا اور دین کی بلندی کے لیے اس نے سر کٹا دیا، تو آقا فرماتے ہیں کہ تلوار اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن گئی، اور اس طرح وہ اللہ کے فضل اور جنت کا حقدار بن گیا۔ شہید کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے شہید حقیقی، وہ مومن جو صرف رضا الہی کے لیے، دین کو بلند کرنے کے لیے میدان جہاد میں جا کر پوری اپنی قوت و طاقت کو صرف کرتا ہوا اپنی گردن کٹا دیتا ہے۔ ایسے شہید کو شہید حقیقی کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے جسم پر جو کفن ہے خون آلود اس کو اتارا نہیں جائے گا، نہ اسے غسل دیا جائے گا، نماز پڑھ کر کے اسے دفن کر دیا جائے گا،
کل میدان قیامت میں اٹھے گا تو میدان محشر میں اس کے زخموں سے خون کا فوارہ نکلنا ہوگا، مشک سے کہیں زیادہ وہ خوشبودار ہوگا۔ یہ شہید حقیقی ہے۔ ایک ہے شہید فقہی، وہ مسلمان مرد عاقل بالغ طاہر، یہ سب قیدیں لگی ہیں اس کے ساتھ، مسلمان ہو، مرد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، طاہر ہو، اور وہ میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا ہو جہاد میں، یا جہاد کے میدان میں اسے مردہ پایا گیا ہو اور اس پر زخموں کا اثر ہو۔ اسی اصطلاح فقہ میں شہید فقہی کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم بھی وہی ہے جو شہید حقیقی کا ہے، یعنی اسے نہلایا نہیں جائے گا۔ ہاں اس کے جسم پر جو لباس ہے، اگر وہ اس لباس میں کچھ ایسا لباس ہے، مثلا زرہ پہنے ہوئے ہے یا لوہے کے خود لگائے ہوئے ہے یا تلوار لٹکائے ہوئی ہے تو اسے اتار لیا جائے گا، اور اگر سنت کے کپڑے میں کوئی کمی ہے تو اس کی تکمیل کر دیں گے، لیکن اسے بھی نہلایا نہیں جائے گا۔ یہ بھی میدان قیامت میں سال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم میں خون کے فوارے نکل رہے ہوں گے اور اس کے جسم کے خون کے فواروں سے مشک کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ میدان قیامت میں یہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ ان کی حالت دیکھو، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے جسم پر اتنے زخم کھائے لیکن انہوں نے جنگ سے پیچھا نہیں کیا، چھڑایا، خدا کے راہ میں اپنی گردن کٹا دی۔ یہ شہید فقی ہیں، اور شہید حقیقی اور شہید فقی کا حکم ایک ہے، یعنی اسے نہلایا نہیں جائے گا، ہاں اسے اسی کے خون آلود پیرہن میں دفن کر دیا جائے گا۔ ایک شہید حکمی ہوتا ہے۔ شہید حکمی کا مطلب یہ ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، الشہید 70 سوى القتل فی سبیل اللہ، یعنی شہداء کی 7 قسمیں ہیں سوائے اس شہید کے جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیا گیا۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، المطعون شہید، طاعون کی بیماری میں مرنے والا مسلمان شہید ہے۔ اس حدیث کے تحت شاہ نجیز فرماتے ہیں کہ ہر وبائے عام، چاہے طاعون ہو، ہیضہ ہو، چیچک پھیلی ہوئی ہو، پلیگ پھیلا ہوا ہو، ابھی جو کورونا کا مرض تھا، عام تھا، اس میں مرنے والا مسلمان، وبائے عام میں مرنے والا مسلمان شہید حکمی ہوتا ہے۔ اور فرمایا المبطون الشہید، پیٹ کی جملہ بیماریوں میں مرنے والا مومن شہید ہوتا ہے۔ ہارٹ اٹیک ہو گیا، گردہ برباد ہو گیا، آنتیں خراب ہو گئیں، مر گیا، اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے، اس کو شہید حکمی کہا جاتا ہے۔ الغریق شہید، کشتی جا رہی تھی، ڈوب گئی، ڈوب کے مر گیا۔ جہاز جا رہا تھا، جہاز میں سوار تھا، مومن ڈوب کے مر گیا، اسے غریق فی البحر کہا جاتا ہے، سمندر میں ڈوبنے والا۔ یہ بھی شہید ہے، شہید حکمی ہے۔ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے پروردگار عالم نے حضرت خضر علیہ السلام کو تیار کر فرما رکھا ہے۔ جب کہیں کوئی مومن ڈوبتا ہے تو اس کی تجہیز و تکفین حضرت خضر علیہ السلام کی ذمہ ہے، وہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو طاعون کی بیماری مرنے والا، پیٹ کی بیماری مرنے والا، ڈوب کے مرنے والا مومن، تحت الحدم، مکان میں آپ سے زلزلہ آیا، مکان گر گیا، دب کے مر گیا آدمی، ٹرین پر سوار تھے، ٹرین حادثے کا شکار ہو گئی، اس کے نیچے دب کے آدمی مر گیا، راستے سے گزر رہے تھے، کسی گاڑی نے مومن کو رون ڈالا، تحت الحدم، دیوار گری، دیوار کے نیچے آدمی دب کے مر گیا، یہ سب شہید حکمی ہیں۔ ذات الجم،
عربی میں نمونیا کو کہا جاتا ہے، جس مومن کا انتقال نمونیا میں ہوا وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ وہ عورت زچگی کی عالم میں مر گئی بچے کے پیدائش کے وقت میں، وہ بھی شہید حکمی ہے۔ شہید حکمی اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں۔ حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان نے بار شریعت میں اور بہت اعلیٰ حضرت وغیرہ نے اور فقہاء اسلام نے شہداء کی 35 سے زیادہ اقسام گنائے ہیں۔ مثلا درندے نے کسی مومن کو پھاڑ کے کھا لیا، اسے بھی شہادت کا ثواب ملے گا۔ روزانہ جو شخص 100 بار نبی کی بارگاہ میں درود بھیجتا ہے وہ بھی شہید حکمی ہے۔ جمعہ کے دن جس مومن کا حالت ایمان میں انتقال ہو گیا وہ بھی شہادت کا ثواب پائے گا۔ کوئی بھی بیماری کی حالت میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھتا ہے، شفا پا جائے گا تو اس کے سارے گناہ مٹ جائیں گے، موت ہو جائے گی تو اسے بھی شہادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ جو مسلمان روزانہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا 100 بار ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ان کو شہید حکمی کہا جاتا ہے۔ شہید حکمی کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے احکام تو وہ نہیں ہیں جو شہید حقیقی اور شہید شریک ہیں، ان کو نہلایا بھی جائے گا، کفن بھی دیں گے، سارے مراسم ادا کیے جائیں گے۔ ہاں میدان قیامت میں یہ اٹھیں گے تو انہیں شہداء کی جماعت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ ان کی فضیلت ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کو شہادت کا ثواب اور اجر عطا فرمائے۔ شہدائے کرب و بلا کے طفیل میں عالم اسلام پر خصوصی فضل کرم فرمائے، بالخصوص ہمارے ہندوستان پر جہاں مسلمان ہر محاذ پر دبائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے حقوق کی بازیابی کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرمائے۔ معزز سامعین، محرم کی 10 تاریخ کو کیا اعمال کرنا چاہیے ہمیں؟ احادیث کی روشنی میں آپ سماعت فرمائیں اور اپنے نوجوانوں سے گزارش کریں گے زمانہ آپ کے نظروں کے سامنے کس طرح ظلم ڈھا رہا ہے، زمانے کے حکمراں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ محرم کی 10ویں شب عبادت اور ریاضت میں گزاریے، پوری رات تلاوت قرآن، نمازیں، اذکار میں گزرنا چاہیے۔ ٹہلنے اور گھومنے میں اپنا وقت برباد مت کیجیے، اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھیے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ کے چچا ترجمان القرآن سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ مدینہ طیبہ میں آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اس دن تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسی دن پروردگار عالم نے ہماری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہجرت کر کے جا رہی تھی مصر سے، اور دشمن فرعون نے اپنی پوری لشکر کے ساتھ، جن کی تعداد خالی مقدمۃ الجیش کی 7 لاکھ تھی، جو بنی اسرائیل پر ظلم ڈھاتا تھا، اس پوری قوم کو یعنی فرعون اور فرعون کے سارے لشکریوں کو بحر قلزم میں ڈبو دیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا قوم بنی اسرائیل پر۔ اس شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ یہود نے جواب دیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروی کا حقدار تم سے زیادہ ہم ہیں۔ پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا اور خود بھی روزہ رکھا۔ رمضان کے روزہ کے فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ کچھ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو عاشوراء کا دن ہے، یہود جس کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا، انشاءاللہ اگر آئندہ زندہ رہا تو میں 9 کو بھی روزہ رکھوں گا،
اور 10 کو بھی روزہ رکھوں گا تاکہ ہمارے ان کے روزے میں فرق ہو جائے۔ اس لیے سنت مستحبہ یہ ہے کہ 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھا جائے۔ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ محرم کی عظمت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت اور عظمت پہلے ہی سے حاصل ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے محرم کی 10ویں تاریخ کو اللہ نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، لوح و قلم پیدا کی۔ حضرت آدم کی تخلیق عاشورہ کے دن ہوئی، جنت میں گئے عاشورہ کے دن، توبہ قبول ہوئی عاشورہ کے دن، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری عاشورہ کا دن تھا۔ اور جتنے بھی کشتی پر سوار تھے حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جس کے پاس جو بھی غلہ موجود ہو لاؤ، اور پھر آپ نے ایک ڈیگ میں سارے غلے کو جمع کر کے آپ نے کھچڑا تیار فرمایا۔ یہ کھچڑے کی تاریخ ہے۔ سب سے پہلے کھچڑا حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت خاص طور سے محرم کے مہینے میں کھچڑا پکا کر امام حسین علیہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں۔ مصر میں وہاں کے مسلمان محرم کی 10ویں تاریخ کو بہت سارے دانے کو ملا کر کھچڑا بناتے ہیں، جسے عربی میں طبیق الحبوب کہا جاتا ہے۔ آج بھی وہاں رائج ہے، اس زمانے سے رائج ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ خلت سے نوازے گئے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر ہوئے۔ محرم کی 10ویں تاریخ ہی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت عطا کی گئی۔ محرم کی 10ویں ہی تاریخ کو ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ بھی تاریخ یاد رکھیں 10ویں محرم کو۔ آج جہالت ہے، لوگوں میں کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے، یہ غمی کا ماحول ہے۔ حضور کی اہلیہ میں سب سے زیادہ حضور کی چہیتی بیوی کون تھی؟ حضرت خدیجہ۔ ان کا نکاح 10ویں محرم ہی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، اور اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو قیامت بھی قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ دن عظیم المرتبت، بہت بڑے رتبے کا تھا، اسی لیے اپنے محبوب کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے لیے بھی اللہ نے اسی دن کو منتخب فرمایا۔ اس لیے اس کی عظمت میں شہادت امام حسین سے ایک اور عظمت بڑھ گئی۔ لیکن ایسا نہیں کہ آپ کی شہادت ہی کی بنیاد پر یہ دن صاحب عظمت ہوا، بلکہ ایک پوری اس کی تاریخ ہے۔ زمین پر بارش سب سے پہلے جو ہوئی ہے وہ محرم کی 10ویں تاریخ ہی کو ہوئی تھی۔ معزز سامعین، اسی بڑی عظمت کا دن ہوتا ہے محرم کی 10ویں تاریخ۔ اپنے نوجوانوں سے گزارش کریں کہ اس عظمت کو فوت نہ کرو۔ حالات زمانہ دیکھ رہے ہو، روزے رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، نوافل ادا کرو۔ نوافل کے تعلق سے ایک حدیث پاک میں ہے، روزے کے تعلق سے ایک دوسری حدیث سماعت فرما لیں۔ اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جس شخص نے محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ یوں تو محرم کے ہر روزے کا ثواب ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے۔ جتنے دن بھی آپ روزہ رکھیں گے، ہر روزے کا ثواب ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے، لیکن 10ویں تاریخ کو جو آپ روزہ رکھیں گے اس کی خاص فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ مجھے امید ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا، 10,000 فرشتوں کے تسبیح و تحلیل کا ثواب اس کو ملے گا۔
10,000 شہیدوں کی شہادت پر جو اجر مرتب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا، اور 10,000 حج و عمرہ کرنے کا جو ثواب ہوتا ہے اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ یہ روایت خاک کربلا میں مولانا ابوالحسنات جو جماعت اہل سنت کے بہت ممتاز عالم تھے پاکستان کے، انہوں نے ذکر فرمایا ہے۔ معزز سامعین، نمازیں کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ بہت آسان نماز ہے، 4 رکعت نماز 10ویں تاریخ کو آپ پڑھیں۔ اوقات مکروہہ کو چھوڑ کر، آپ اوقات مکروہہ جانتے ہیں، سورج نکلنے کے وقت سے لے کر 20 منٹ تک وقت مکروہ ہوتا ہے۔ دوپہر میں جس کو عرف میں زوال کہتے ہیں، خط نصف النہار، اس وقت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس وقت میں کوئی نماز نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ بقیہ وقت میں آپ کسی وقت 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ ادا کریں، پڑھیں ہر رکعت میں الحمد اور 11 مرتبہ قل هو اللہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اس طرح نماز ادا کرے گا محرم کی 10ویں تاریخ کو، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا، اور میدان قیامت میں نور کا ایک منبر اس کے لیے بنایا جائے گا۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو بہت ساری چیزیں مستحب ہیں۔ غسل کرنا، حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ مرض الموت کے سوا پورے 1 سال تک بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ خود بھی غسل کیجیے، اپنے بچوں کو بھی نہلائیے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو سرما لگانے سے 1 سال تک آنکھیں آپ آشو چشم سے گرفتار نہیں ہوں گی، اس سے آپ محفوظ رہیں گے۔ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیریے۔ پتہ چلتا ہے علامہ صفوری کی روایت سے، جو انہوں نے تصوف کی بڑی مشہور کتاب نزهة المجالس ہے، اس میں ذکر فرمایا ہے کہ آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں جنت میں آپ کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ یتیموں پر ہاتھ پھیرنا، علماء و مشائخ کی زیارت کرنا، غسل کرنا، سرمے لگانا، اور اللہ جس کو توفیق دے 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنا۔ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، آپ دیکھ لیجئے پڑھ کر کے ظہر کے بعد زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں آپ فارغ ہو جائیں گے۔ اس لیے بڑی مقدس تاریخ ہوتی ہے محرم کی 10ویں۔ دعائے عاشورہ پڑھیے، پوری امت اور اپنے بال بچوں کے لیے دعا کیجیے۔ معزز سامعین، صدقہ و خیرات دینا اس دن اور زیادہ افضل ہے۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے نزهة المجالس جو تصوف کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں آپ ذکر فرماتے ہیں کہ مصر کے مسلمان عاشورہ کے دن بڑی کثیر مجمع کے ساتھ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ عمر بن عاص صحابی رسول ہیں، ان کے نام سے ایک مسجد مصر میں بنی ہوئی ہے، مسجد عمر بن عاص۔ کثیر تعداد میں مسلمان فجر کی نماز وہاں ادا کرتے، اجتماعی دعا سناتے، اور پھر جب مسلمان مرد وہاں سے نکل جاتے تو مصر کی عورتیں اس مسجد میں آتی اور سب مل کر اجتماعی دعا کرتی تھیں۔ ایک بار فجر کی نماز میں ایک صاحب شریف تھے، نماز پڑھ کے باہر نکلے تو عورتیں آ رہی تھیں۔ راستے میں ایک غریب اور یتیم عورت نے، مسکین عورت نے اس مسلمان سے کہا کچھ دے دیجئے مجھے، میرے بال بچوں کے لیے دیجئے، بہت غربت کا شکار ہوں، مسکین ہوں، بھوکے ہیں بچے۔ ان کے جسم پر صرف ایک ہی کپڑا تھا، اسی کو پہن کر وہ نماز پڑھتے تھے۔ جب سوال کیا اس نے تو کہا کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر آئیے۔ گھر پہنچے، گھر میں اس کپڑے کو اتارا، دروازے کے اوٹ سے پردے میں رہتے ہوئے اس عورت کو وہ چادر دے دی جسے پہن کر وہ نماز پڑھتے تھے۔ بات ختم ہو گئی۔ رات میں جب یہ سوتے ہیں، جب انہوں نے چادر دیا تھا تو اس مسکین عورت نے دعا دی تھی
البسک اللہ من حلل الجنہ، اللہ آپ کو جنت کا جوڑا پہنا دے. یہ دعا دی اس نے. علامہ صفوری فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ دینے والا جب رات میں سویا، اس نے خواب میں دیکھا ایک بہت حسین اور خوبصورت حور آئی ہے. خواب میں آئی، اس کے ہاتھ میں سیب ہے. سیب کو اس نے توڑا اور توڑنے کے بعد اس میں سے ایک جنتی جوڑا نکال کر میرے طرف بڑھا دیا. لیجئے اس کو آپ پہن لیجئے. تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں تمہاری بیوی ہوں جنت میں، میرا نام عاشورہ ہے، اللہ نے مجھ کو تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے. وہ فرماتے ہیں اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا پورا گھر خوشبوؤں سے معطر ہے. ان پر ایک کیفیت طاری ہو گئی. وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی، سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگی، اللہ اگر یہ خواب سچا ہے تو پروردگار میری روح قبض کر کے جنت میں میرے بیوی عاشورہ تک پہنچا دے. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کی اور سجدے کی حالت میں ان کی روح قبض ہو گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دن خاص طور سے صدقہ و خیرات کا ہے. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اس دن اپنے بال بچوں کے رزق میں کشائش پیدا کیجیے، عمدہ کھانا بنائیے اور بچوں کو کھلائیے، غرب و مساکین میں بانٹیے، اپنے دوست و احباب کو کھلائیے. جو شخص عاشورہ کے دن رزق میں کشائش کرے گا، پورے سال اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشائش رکھے گا، تنگی نہیں پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سبھی کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور شہدائے کربلا کے خون کے صدقے میں اسلام اور مسلمانوں کو سرفرازی و سربلندی عطا فرمائے. ہمارے مساجد و مقابر کی حفاظت ہو، ہماری عزت و آبرو و جان و مال کی حفاظت ہو، ظالموں کے ظلم و ستم سے ہماری قوم محفوظ ہو. اے اللہ، شہدائے کربلا کی طفیل میں ہم مسلمانوں کی دعا قبول فرما. جن حضرات کے سنت